السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج میں لاہور میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ موجود ہیں۔ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کا ٹائم دیا۔ اس وقت اس ملک میں ایک شدید بحران ہے اور تمام لوگوں کی جان عذاب آئی ہوئی ہے اس بحران کی وجہ سے۔ اٹس کریٹیکل، اٹس کلنگ، اور یہ ہے گیس پلس انرجی کا بحران۔ آپ کی حکومت یہاں پر اگر ہوتی تو لوگوں کو امید کے ساتھ سلوشن کیا دیتی؟ کیونکہ ڈاکٹر عاصم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی تجویز دینے کو نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کے سب سے جو بڑے مسئلے تھے پہلے دن سے ان کے اوپر کام شروع کر دیتی، اور ہماری پوری سپورٹ تھی ان کو۔ اسی دن بیٹھ کے یہ بنا لیتے کہ جناب یہ اس کی پالیسی ہوگی، تو اس کے ذریعے سے ہم یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس کو حل کریں گے، تو آج یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو چکا۔ وہ تو انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کی پارٹی جو حکومت بنانے کا حق رکھتی ہے اور بنانا چاہتی ہوگی جمہوری طریقے کے ساتھ الیکشن کے ذریعے، سب آپ کے پاس حل کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میاں صاحب مجھے کوئی کاغذ تو دیں ذرا، کوئی پارٹی کو مجھے ریفر کریں، کوئی آپ کا۔ میں اسی کی طرف آ رہا تھا، آپ نے سوال کے اوپر دوسرا سوال پوچھ لیا۔ کرائسس اتنا گریم ہے، ہم ویٹ نہیں کر سکتے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انرجی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انرجی، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی بہت وسائل ہیں، اور پھر کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی باہر سے بھی اس کے لیے۔ کوئی جو ہے وہ کوئی گرانٹ یا بھیک یا مدد ایسی بات نہیں کر رہا، ان سے بھی اپنا جو ہے وہ مدد لینی پڑے گی۔ اور میں یعنی آپ قرضے تو حاصل کر سکتے ہیں نا، ٹھیک، ہاں، اور قرضوں کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رینٹل پاور جو پالیسی جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آر بی پیز جو ہیں، جی آر بی پی، وہ نہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی نیت صحیح ہوتی، پیسے بٹورنے کی نہ ہوتی، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ رینٹل آر بی پی کی بجائے دوسری جو ہے وہ حکومتی جو ترجیحاتوں کے ذریعے سے حل ہو سکتا تھا۔ میں سب سے پہلے توجہ دیتا پاکستان کے اندر جو اس وقت ایسی کیپیسٹی ہے جس کو ہم اپنا اچھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہاں سے یہ حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے شوگر ملز جو ہیں وہ پاکستان کو چلے کچھ بھی صحیح 1500 میگا واٹس اسٹریٹ وے شوگر مل سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا یہ جو ہائیڈل پاور پلانٹس آپ لگاتے، سرکولر ڈیٹ کو آپ فوری طور کے اوپر ختم کرنے کا کوئی اہتمام کرتے۔ دیکھیں، میں بھی ملک الحمدللہ چلاتا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایک فیڈرل ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ 50% اس میں پہلے سال کمی کرتے، وہ سارا پیسہ آپ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ لکھا، یہ سارا کچھ تیار کیا ہوا آپ کی پارٹی نے کسی جگہ؟ بالکل، میں اسی پہ تو بات کر رہا ہوں۔ آپ پہلے سال 50% اس میں، اور دیکھیں کیا منصوبے، کون سے منصوبے اس کے ذریعے سے بنائے جا رہے ہیں اور تکمیل کیے جا رہے ہیں، جس سے پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کہاں آپ نے کوئی دیکھا ایسا منصوبہ؟ ان 4 سالوں میں ایک منصوبہ بتا دیں جہاں پہ اتنے اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ پچھلے 4 سال کا جو فیڈرل پروگرام وہ نکالیں، کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ دیکھیے۔ دوسرے سال پھر اس کو 50% کٹ کرتے ہیں، باقی بھی اور اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بڑی جو ضروری بات میں بھول جاتا ہوں کئی دفعہ یہ گنوانے میں، یا یہ 400 ارب روپے کا جو آپ نقصان کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جیبوں میں ڈال رہے ہیں، یا اس کو مس مینجمنٹ کی نظر کر رہے ہیں، اس کو آپ بچا کر آپ سرکولر ڈیٹ کو میرا خیال ہے کہ 1 سال کے اندر ہی ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ پیسہ جو آپ کے پاس آتا، نہ صرف اس سے آپ کا ڈیٹ جو سرکولر ڈیٹ ختم ہوتا، نہ صرف آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو آپ بہتر طور کے اوپر چلا سکتے، اور نہ صرف آپ بلکہ اس سے ہائیڈل پلانٹس کے اوپر اپنی ایکوٹی لگاتے، لون لیتے، پاکستان اپنی ایکوٹی لگاتا، اور اس کے بعد پھر آپ بجلی کی تھیفٹ کو روکتے۔ آج بجلی کا مسئلہ ہوتا ہی نہ، انرجی کا مسئلہ سرے سے ہوتا ہی نہ۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں طلعت صاحب، 4 سالوں میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے جو میں بتا رہا ہوں حل ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں، نہ صرف حل ہو چکا ہوتا، آپ کے ادارے ٹھیک چل رہے ہوتے، آپ کی سٹیل مل ٹھیک چل رہی ہوتی، آپ کا PIA ٹھیک چل رہا ہوتا، آپ کا ریلوے ٹھیک چل رہا ہوتا، آپ کے ادارے نہ صرف نقصان سے بچتے ہوتے بلکہ آپ کو
प्रॉफिट जनरेट करके गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते, वो फायदा तो मैंने गिना ही नहीं अभी आपके सामने। ये पाकिस्तान एक जन्नत की मिसाल होता, लेकिन नहीं है पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त, और हालात ऐसे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर मारे मारे फिर रहे हैं, और हर पेट्रोल पंप जो है इस वक्त एक पोटेंशियल मॉब वायलेंस का जरिया बन गया। वहाँ पे 300 लोग खड़े फ्रस्ट्रेटेड है। ये पाकिस्तान के क्या होता, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ये जो हुकूमत है, आप एक कदम बढ़ाते हैं इनके ऊपर दबाव डालने के लिए और एक कदम पीछे चले जाते हैं। आपका एक बयान आता है, लगता है कि अब फौरी इलेक्शन होने चाहिए, आपका अभी भी बयान छपा हुआ है, फिर कहते हैं लेकिन हम ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते। आपकी क्या पॉलिसी है, कैसी हुकूमत जो आपके ये अल्फाज तो मैंने इस्तेमाल नहीं किए। देखें, पाकिस्तान के पास वसाइल बेशुमार हैं, ये मिसमैनेज्ड कंट्री है बदनसीबी से, इसको मैनेज सही नहीं किया जाता रहा, और जब ये सही मैनेज होने लगता है तो कोई ना कोई वबाल हमारे ऊपर आ जाती है, और फिर नए सिरे से ये हम 10 साल 20 साल पीछे चले जाते हैं। तो ये मिसमैनेज्ड है और मिस गवर्नड है, और मैं समझता हूँ कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान पे तवज्जो देने की बजाय अपनी जेबों पे तवज्जो दे रहे हैं। तो लेकिन उस वेस्टेड इंटरेस्ट को आप टैकल किस तरह कर रहे हैं मियां साहब, उस वैसियत ऑपोजिशन लीडर? देखें, उस वेस्टेड इंटरेस्ट को हम प्रैक्टिकली जो फील्ड में है टैकल कर रहे हैं, उस वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ हमने स्टैंड लिया, हमने इदारों पे स्टैंड लिया, हमने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी से नहीं किया, अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ख़तरे में डाला, पीछे नहीं हटे। आज कितने साल हो गए हैं, हमारा स्टैंड अपनी जगह पे मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए हमारी खिदमात हैं, पार्लियामेंट के लिए हमारी खिदमात हैं, और फिर यही खिदमात आप समझ लें कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के इदारों के लिए भी हैं। हम समझते हैं सब इदारे आइन कानून के तहत अपने दायरे में रह के अपना काम करें। लेकिन मसला यूं का तू मौजूद है कि ये मुल्क जो है इस वक्त आपके अपने बयानात के मुताबिक इट्स इन अ नोज डाइव, इकॉनमी इज इन अ नोज डाइव, पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड है, और आपने खुद बताया जो इसका पोटेंशियल है मैनेज नहीं हो रहा आपके बयान के मुताबिक, और आप हैं कि आप सिर्फ जलसे करते हैं और वापस आके कहते हैं कि मेरा जलसा बहुत बड़ा था। हाउ डज इट हेल्प द कंट्री? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जलसा बहुत बड़ा था। मुल्क में क्या तब्दीली क्या लाए हैं आप? तो जलसा बड़ा माशाल्लाह अल्लाह के फजल को बड़े जलसे तो हैं, लेकिन वहाँ जो मैं बात करता हूँ वो मैं क्या बातें करता हूँ, वहाँ जलसा गाह में मैं ये तो नहीं कहता कि जलसा बहुत बड़ा है। एक्शन क्या करते हैं मियां साहब? बातें तो बहुत अच्छी आया हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ। मुल्क में बातों की बहुतात है, एक्शन क्या करते हैं आप? यही तब्दीली लाने के लिए, इसी से तब्दीली आएगी, बातों से। ये जो हम कर रहे हैं हमारा सिर्फ बातें नहीं है, हम जो अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो किरदार अदा करते रहे, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, जो हमारा प्रिंसिपल्ड एक पोजीशन है, असूल के ऊपर हमने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अवाम के इन मसाइल को देखकर बड़ा दुख होता है, और मसलन फैसलाबाद में इंडस्ट्री अगर आपकी बंद है, हम फैसलाबाद में गए, उन फैसलाबाद के लोगों से जाके बात की, गुजरांवाला के अंदर तो इंडस्ट्री खुल गई, उसके बाद बात खुलनी चाहिए, नहीं लेकिन उसकी चाबी अगर मेरे पास होती तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खोल चुका होता। आप मुतबादिल हुकूमत है मियां साहब, चाबी है आपके पास, आप लगाते नहीं है चाबी। नहीं चाबी, देखना बात ये, आपने जरदारी साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया है 4 साल ज़ाहिरन और बातनन। अभी तो 4 साल जरदारी साहब की हुकूमत को पूरे भी नहीं हुए, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा। चले 4.25 साल कर ले। नहीं देखे, बात सुने, भावताव से, लेकिन मुल्क के हालात नहीं, हमने स्ट्रेटजी क्या है आपकी जरदारी साहब की हुकूमत के बारे में? आपने इस हुकूमत को आईनी तरीके से नहीं, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें जी। जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो मैं जरदारी साहब को सपोर्ट कर रहा था अदलिया की बहाली पे। जब पंजाब गवर्नमेंट टूटी, असेंबली जो है उसमें सदर जरदारी ने पंजाब के अंदर जब गवर्नर रूल लगा दिया, तो क्या मैं जरदारी साहब को सपोर्ट कर रहा था, उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे ना? एक कॉज नहीं, मैं उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहे थे, कॉज अंदर से मिला हुआ था जो मैंने असेंबली तोड़वा ली। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जरदारी साहब की वो जो कैंगरू कोर्ट थी, जरदारी साहब की जो डोगर कोर्ट थी, उसके जरिए से जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ या नाअहल करार दिया गया, तो क्या मैं अंदर से जरदारी साहब से मिला हुआ था जो मैं मिल के अपने खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन कराई? मिलने का मुझे बताएं ना। देखें, आप बात करें फैक्ट्स पे। मैं जरदारी साहब के साथ शुरू दिन से मेरा इख्तलाफ था कि आप जो डिक्टेटर यहाँ पे
پاکستان کو بگاڑ گیا ہے، آپ اس کو گارڈ آف آنر دلوا رہے ہیں، آپ اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. مجھے زرداری صاحب سے سخت اختلاف پیدا ہوا جب انہوں نے کہا کہ اسی ڈکٹیٹر کو انڈیمنٹی بھی دینی ہے اور اس کی تمام غلطیاں گناہ پچھلے 7-8 سالوں کے معاف کرنے ہیں. تو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سنیں جی، ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا، پاکستان کے خود مختاری پہ حملہ ہوا، سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے اس کے خلاف کہ جناب یہ قابل قبول نہیں ہے، انکوائری کمیشن بننا چاہیے. نہیں بن سکا. پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا پڑا، رات کے 3 بجے تک بیٹھنا پڑا. مجھے بتائیں کہ کیا کمٹمنٹ تھی ان کی بھی. ہم تو یہی اسی بات پہ رونا آتا ہے کہ 2:30 بجے تک یہ منانے کے اور پھر 4 ہفتے منانے کی کوشش کرتے رہے کہ جناب آپ کو انکوائری کمیشن ملک میں تبدیل کیا ہوا میاں صاحب؟ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کیونکہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ صرف جلسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. یو ہیو بن فلپ فلوپنگ. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ کی کنسسٹنٹلی نہیں رہے زرداری. میرا خیال ہے کہ آپ کے ریمارکس میں یہ بڑے انفیئر ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ فیئر اسیسمنٹ کیا ہو گیا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس کا سچ سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے اب لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے؟ چلے میں آپ سے اب پوچھ لیتا ہوں، اب تو حالات اتنے خراب، اب لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اس وقت کیوں کر رہے تھے؟ نہیں، لانگ مارچ جو ہے وہ جب کیا ایک بہت بڑے کاز کے لیے کیا. پاکستان کو بچانے سے بڑا کاز، اکانومی سے بچانے سے بڑا کیا کاز؟ وہ اتنا بڑا کاز تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تبدیلی بلکہ اسی دن آئی ہے. یہ جو تبدیلی کی باتیں آج لوگ کر رہے ہیں، اصل تبدیلی تو اس دن آئی. کیا تبدیلی آئی میاں صاحب؟ اس دن آئی جب عوام کی طاقت کے بل بوتے ایک عدلیہ پاکستان کی پاکستان میں کیا تبدیلی وہ آزاد ہوئی اور دوبارہ وہ ری انسٹیٹ ہوئی. میاں صاحب پاکستان میں کیا تبدیلی؟ یہ پاکستان کے اندر عوام کی ایک طاقت ہے، عوام کی آواز ہے اور عوام کو انصاف نہیں ہے. حکومت تو نہیں چاہتی تھی لیکن حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی، اور پاکستان کی اس تبدیلی میں آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وکلاء کے ساتھ ساتھ یوتھ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری گاڑی کے آگے پیچھے آگے دائیں بائیں سب یوتھ تھی جو چل رہی تھی. لٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد اسی نقطے پہ واپس آتا ہوں کہ پاکستان میں کیا تبدیل ہوا باوجود تمام کوششوں کے، اور پاکستان کے دوسرے مسائل کا حل پی ایم ایل این کے پاس کیا ہے. اسٹے ٹیونڈ.